جو ان راتوں کی اس عظمت اور فضیلت کو درک کرتے ہوئے یاد خدا میں ان راتوں کو گزار دیں اور خدا کی رحمت اور مغفرت سے مکمل استفادہ کریں۔ جس آیت سورۃ مبارکہ کو میں نے اپنے معروضات کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، قرآن مجید کی مشہور سورت ہے جس سے آپ سب آشنا ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ایک عظمت والی رات میں نازل کیا۔ میں یہ کہتے ہوئے گھبراتا نہیں کہ اس رات کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے کہ اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے اس رات کو انتخاب فرمایا۔ اللہ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی خود قرآن کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب کرنا اس رات کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ قرآن وہ معجزہ ہے جو خدا نے اپنے آخری پیغمبر پر نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد اسی قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ذات احدیت لے، وہ کتاب کتنی عظمت کی مالک ہو۔ اور قرآن کی عظمت کی دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اس نبی پر نازل ہوا کہ جن کے بارے میں فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسمان کا سائبان بناتا، نہ باد صبا کو چلنے کا حکم دیتا، نہ جبریل کو خلق کرتا، نہ میکائیل کو خلق کرتا۔ اس کائنات میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو میں نے اے محمد تیرے صدقے خلق کیا۔ یعنی اگر ان کڑیوں کو ملایا جائے تو اس رات کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ رات کتنی عظمت والی رات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ یہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ایک عظمت اور بزرگی والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، انسان جتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو جائے، انسان جتنا بھی قرآن سمجھنے والا ہی کیوں نہ ہو جائے، اس رات کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے عقل کا پرندہ اس کی عظمت کو درک نہیں کر سکتا۔ پھر خود وضاحت فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو 1000 مہینوں کی تعبیر ہے یہ بھی انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے استعمال کی گئی ہے، ورنہ لیلۃ القدر کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ قابل شمار ہی نہیں۔ پھر آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کا حکم لے کر اس رات کو فرشتے عرش سے فرش پر آتے ہیں، فرشتے عرش سے فرش پر آتے ہیں اور اپنے پروردگار کے حکم کو اور پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس رات میں سلامتی ہی سلامتی، یعنی اگر کوئی بندہ یہ رات پوری رات جاگ کر ذکر خدا میں گزار دے، عبادت پروردگار میں یہ رات گزار دے تو صبح تک اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔
فرشتوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روایات میں ملتا ہے کہ یہ رات فرشتوں کے ساتھ مومنین کی ہم نشینی کی رات ہے۔ پروردگار نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا ہے تاکہ زمین پر جا کر اللہ کے ان عبادت گزار بندوں کی صفوں میں یہ فرشتے بیٹھ کر ان لوگوں کو تسلی بھی دیں اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے خدا نے آپ کو اس رات کے صدقے بخش اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی پیغمبر گرامی اسلام سے ایک روایت میں یہ نقل ہوا ہے کہ جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو خدا عرش سے اپنی نگاہ رحمت کو اپنے بندوں پر ڈالتا ہے، اور جس پر اللہ کے جس بندے پر خدا کی وہ نگاہ رحمت پڑ جائے اس کے تمام گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے۔ دوسری فضیلت جو اس مہینے کی ہے کہ روزہ دار جب روزے سے تھکا ہارا ناتوان ہو کر پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر اپنے آرام دہ بستر پر سوتا ہے تو خدا اس کے سونے کو بھی عبادت میں شمار کتنا کریم ہے وہ خدا کہ انسان نے اس کا ایک حکم مانا ہے، طلوع فجر سے لے کر رات تک خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے دور کیا ہے، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، روزہ دار کی عظمت کی دلیل ہے کہ روزہ دار کا مقام کتنا ہے، خدا سے اس کا رابطہ کتنا مضبوط ہے اور اس کے دل میں خدا کی اطاعت کا جذبہ کتنا زیادہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اکیلا ہوتا ہے۔ کوئی اگر کھانا پینا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اور اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو صرف اس لیے برداشت کرتا ہے کہ خدا کا قرب اسے حاصل ہے۔ میں ایک دن جہاں میں تبلیغ کے لیے ہوں تو میں نے صبح روزے کی فضیلت کو بیان کیا کہ ایک روزہ دار کا خدا کے نزدیک مقام کیا ہے، تو ایک بندہ اٹھ کے مجھے کہنے لگا پیر سائیں اتنی گرمی میں بھلا روزے رکھے جاتے ہیں، اتنی سخت گرمی ہے۔ میں نے کہا عبد خدا، جس خدا نے تجھے خلق کیا ہے اور تجھے جنم دینے والی ماں سے بھی زیادہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ خدا کی محبت 70 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں ایک ماں اپنے بچے کو کبھی تکلیف میں برداشت نہیں کرتی، اور بچہ اگر ماں سے روٹھ بھی جائے تو ماں مختلف بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ وہ بچہ اس کے پاس آ جائے اور اس سے راضی ہو جائے۔ تو خدا نے اگر یہ تکلیف کے لیے ہوتا تو کبھی خدا روزے کو واجب نہیں کرتا۔ اور اگر جدید سائنس کو دیکھا جائے تو جدید سائنس نے جو روزے کے فوائد کو بیان کیا ہے مانوی فوائد سے ہٹ کر، کہ انسان کے پورے بدن سے جو فاضل مواد ہوتا ہے اس کو فلٹریٹ کر دیتا ہے روزہ، ان مواد فاضل سے انسان کے بدن کو پاک کر دیتا ہے روزہ، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج روزے میں۔
آپ خدا سب کو شفا عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے دوست زوار فدا کو، بہت اچھے مومن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی پریشانی اور مشکل کو خدا آسان فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جب کوئی بندہ مریض ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر دوائی دینے کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، جب ایک عام انسان کے حکم پر، اس کے کہنے پر، جو آپ کا طبیب اور معالج ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے دن میں اتنی غذا کھانی ہے تو آپ اس سے تجاوز نہیں کرتے، وہ پروردگار جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہمیں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، جس خدا نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی ہے، جب وہ کہتا ہے کہ اے انسان، تیرے اوپر میں نے روزوں کو فرض کیا ہے اور ان روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، تاکہ تجھے دنیا میں پائی جانے والی مشکلات کا پتہ چل سکے، تاکہ تجھے اپنے غریب مومنوں کی غربت کا احساس ہو سکے۔ تو پیٹ بھر کر پورا سال کھاتا ہے اور جن لوگوں کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، تیرے دل میں ان کے لیے بھی ہمدردی پیدا ہو جائے۔ یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، صرف ضیافت کا مہینہ نہیں، یہ تربیت الہی کا مہینہ ہے۔ تو روزہ دار جب روزہ رکھ کے سوتا ہے تو خالق فرماتا ہے کہ اے روزہ دار، تیرے منہ سے جو بدبو آتی ہے روزہ کی حالت میں، یہ مجھ خدا کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماہ رمضان میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب ماہ رمضان کے دن اور راتیں گزرتے ہیں اور انسان اپنے سفر کو ان مقدس راتوں کی طرف شروع کرتا ہے، تو جیسے جیسے وہ نزدیک ہوتا جاتا ہے ان مقدس راتوں کے، اس کا خدا کے ساتھ قرب بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور مصلحت دیکھیں، اگر اعمال شب قدر کو دیکھا جائے تو جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے ان میں خدا نے الحمد کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو شیعہ تو کتنا خوش قسمت ہے کہ خدا نے اپنی توحید کے راز کو 14 کی ذات میں مضمر کر دیا کہ ان 2 رکعتوں میں بھی خدا نے تجھے اپنی توحید کے ذریعے سے بھی محمد و آل محمد کے ساتھ توسل کرنے کا طریقہ سکھایا اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی میری عبادت کرنے والا، اگر کوئی مجھ کو اپنا رب، مالک اور پروردگار ماننے والا مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ ان 14 کے وسیلے سے آئے۔ پھر آل محمد کے ساتھ ان راتوں کا تعلق ہے۔ ایک اور بات کہتا جاؤں، لیلۃ القدر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی بیٹی کی عظمت کو بیان فرمایا اور بی بی کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا لیلۃ القدر ہی لیلۃ الفاطمہ، یہ شب قدر میری بیٹی زہرا کی رات ہے۔ دیکھیں خدا کتنا کریم ہے کہ صرف اپنی عبادت نہیں چاہیے ان راتوں میں، صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ مصلی پر اور میری تسبیح و تقدیس میں مصروف رہو، بلکہ کہا کہ یہ راتیں محمد و آل محمد کی معرفت کے حصول کی راتیں ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان راتوں میں قرب خدا کو حاصل کرے تو شب قدر کو گزارے اور شب قدر کی ان مقدس راتوں میں اللہ کی عبادت کرے اور محمد و آل محمد کی معرفت کو حاصل کرے۔ قرب خدا بھی حاصل ہوتا ہے، معرفت محمد و آل محمد بھی حاصل ہوتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ خدا فرماتا ہے کہ وہ تشیع جبر کا مسلک نہیں،
تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں اور اشارہ کرتا جاؤں جبر کا معنی کیا ہے۔ مسلمانوں میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی انسان کو خدا نے ایک بے اختیار مخلوق بنا کر خلق کیا ہے، نہ اس کا سعادت میں کوئی کردار ہے نہ اس کا گمراہی میں کوئی کردار ہے۔ میں کہتا ہوں اے اللہ کے بندو، خدا تمہیں عقل کی نعمت عطا کرے، اگر خدا نے تمہیں مجبور بنا کر پیدا کیا ہوتا تو جہنم کیوں خلق کرتا؟ کہ اگر کسی انسان کو باندھ کر کسی کی فصل میں، کسی کے کھیتوں میں دھکا دے دیا جائے جس کے ذریعے سے اس کا معمولی سا نقصان ہو جائے تو کیا بندھے ہوئے انسان کو وہ کھیت کا مالک سزا دے سکتا ہے؟ یہ چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے سمجھانے کے لیے۔ جب ایک عام انسان مجبور انسان کو سزا نہیں دیتا تو خدا کیسے مجبور انسان کو سزا دے؟ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ کے قائل لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ اگر خدا انسان کی تقدیر میں سب کچھ لکھ دیتا اور اس میں کوئی تبدیلی کا تصور ہی نہ ہوتا تو دوسری دلیل یہ ہے خدا لیلۃ القدر کو عبادت میں گزارنے کا حکم نہ دیتا۔ کیوں؟ یہ رات مقدر بدلنے کی رات ہے، یہ رات خدا کو راضی کرنے کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی رات ہے، اور یہ رات دنیا و آخرت کی سعادت کو حاصل کرنے کی رات ہے۔ پس مذہب تشیع پر عمل کرنے والے کتنے خوش قسمت ہیں کہ نہ وہ جبر کے قائل ہیں، نہ وہ تفویض کے قائل ہیں، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے، نہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے اختیارات پورے کے پورے کسی اور کے حوالے کر کے خود مجبور ہے، خود ایک پگڑی، جیسے بعض جاہل اور غالی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تشیع نہ تقصیر کا نام ہے نہ غلو کا نام ہے، تشیع مکتب اعتدال ہے، عدالت اور انصاف کا مکتب ہے تشیع۔ تو خدا نے ان مقدس راتوں کو انسان کے لیے ایک نعمت اور ہدیہ بنا کر اس انسان کو دیا تاکہ پورا سال اپنے پیٹ کے چکر میں رہنے والا یہ انسان، اپنی دنیا کی مصروفیت میں الجھا ہوا یہ انسان، یہ ناتوان، یہ کمزور بندہ ان راتوں میں عبادت کر کے خدا کے قریب ہو جائے اور اپنا مقدر بنائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ضرورت پڑے محمد والے محمد۔ تو یہ رات جہاں مقدر بدلنے کی رات ہے وہاں خدا کی معصوم مخلوق ملائکہ کے ساتھ ہم نشینی کی رات بھی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس معمولی سے فرش پر بیٹھ کر اپنی رات کے آرام کو چھوڑ کر نرم و ملائم بستر کو ترک کر کے اور اس موسم کی شدت میں بھی اس نیت سے اس فرش پہ بیٹھے ہیں کہ اس رات کو ہم عبادت خدا کر کے اپنے خدا کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ معرفت توحید و معرفت نبوت و معرفت ولایت حاصل کریں۔ وہ نعمتیں جو خدا نے انسان کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ولایت آل محمد کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے۔ اگر ولایت کی نعمت نہ ہوتی اور آپ لوگ مطیع معصومین نہ ہوتے تو ان کے فرامین پر عمل کر کے یہاں بیٹھے نہ ہوتے۔ یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے کہ آپ نے معصوم کے حکم کو مانتے ہوئے آج یہاں بیٹھ کر خدا سے قرب کے حصول کے لیے ذکر خدا کی نیت کی۔
خدا نے جہاں ملائکہ کو نازل کیا انسان کو تسلی دینے کے لیے، انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ آئے میرا بندہ، اگر تو سچے دل سے ان راتوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 آنسو ندامت کے بہا کر مجھ سے اگر معافی طلب کرے گا، میں اتنا کریم ہوں۔ ادعونی، خود حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرا بندہ میں تیرے انتظار میں رہتا ہوں کہ کب تجھے اپنے اعمال سے پچھتاوا آئے، تو شیطان کے اس جال سے جان چھڑا کر مجھ رحمان کے دروازے پر آئے اور آ کر کہے خدایا انا عبدک المسکین، انا عبدک الفقیر، انا عبدک المستقیم، اے اللہ میں تیرا بھٹکا ہوا بندہ ہوں، میں تیرا وہ بندہ ہوں جس نے تیری نافرمانی کی، تیرے دشمن کی چکر میں جال میں پھنس کر تجھ سے دور ہو گیا۔ مجھے اب احساس ہوا کہ وہ دشمن خدا نہیں تھا، صرف دشمن میرا بھی تھا، جس نے مجھے خدا سے دور کر کے مجھے اس جنت سے دور کر دیا جو جنت انسان کے کمال کی انتہا ہے۔ یعنی شب قدر وہ مقدس رات ہے جہاں انسان سعادت کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے، جہاں معرفت توحید حاصل کرتا ہے، معرفت نبوت اس کے نصیب ہوتی ہے، معرفت ولایت اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہے، وہاں وہ کمال سعادت پر پہنچ کر بہشت کو بھی اپنے لیے واجب کروا لیتا ہے۔ روایات کے الفاظ ہیں جن کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، میں کیونکہ چاہتا ہوں اپنے بھائی حافظ صاحب کو بھی ٹائم دوں اور ان کے بعد مولانا فیاض صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر دعاؤں کی استجابت کی رات ہوتی ہے، تو جی لیلۃ القدر دعاؤں کی استجابت کی رات ہوتی ہے، تو مولانا اقبال خان صاحب ہمارے بہت بزرگ مہربان بھائی ہیں، انہوں نے یہاں تشریف لانا تھا، وہ مریض ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو شفا عطا فرمائے، اور ہمیشہ کی طرح ہم ان کے مواعظ حسنہ سے استفادہ کرتے رہیں۔ تو یہ رات وہ مقدس رات ہے جس رات میں انسان ایسے ہو کر نکلتا ہے جیسے وہ ماں کے بطن سے ابھی متولد ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان مقدس ساعات کی، ان مقدس لمحوں کی قدر کرنی چاہیے، جس طرح یہ لیلۃ القدر قدر والی رات ہے، انسان کو قدر کرنا سکھاتی ہے یہ رات، کہ اے حضرت انسان خدا نے تجھے نعمت لیلۃ القدر سے نوازا، تو نے جاگ کر اس نعمت کی قدر کی، اس نعمت کی قدر کرنے کے صدقے میں خدا نے تیرے گناہوں کو معاف کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے احمد و خوشنودی امام زمان بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی طرح نعمت توحید سے نوازا، نعمت نبوت عطا کی، نعمت ولایت عطا کی۔ اب جس طرح ہم سب نے نعمت لیلۃ القدر کی قدر کی اور جاگ کر اپنی جھولیوں کو بھرا، اسی طرح نعمت ولایت کو بھی درک کرنا چاہیے کہ نعمت ولایت خدا نے جو ہمیں عطا کی، اور نبی کریم نے یہ فرمایا کہ جتنی نعمتیں خدا نے انسان کو دی ان سب نعمتوں سے افضل نعمت ولایت ہے۔ اس نعمت ولایت کے تقاضے کیا ہیں؟ اور وہ ولی جس کو خدا نے ہمارا ولی قرار دیا ہے، وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ بس ایک روایت نماز کے بارے میں عرض کر کے اپنے معروضات کو تمام کرتا ہوں کہ نماز کا اتنا مقام ہے، جب ہم آج کی رات گزار کے جائیں تو اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم کبھی نماز میں غفلت نہیں کریں گے۔ باقی چیزوں کا بیان علماء کرام فرماتے رہیں گے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کی بات نہیں، بلکہ روایات میں ملتا ہے تارک الصلاۃ جو ہے اس کا کیسے ہے، وہ بت پرست کی طرح۔
نماز چھوڑنے والا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا، یعنی خدا کی اس نعمت کا انکار کیا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، یاد رکھو ہم آپ کی شفاعت کریں گے۔ ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، مولا سے ایک صحابی نے پوچھا، مولا اگر کوئی آپ کا ماننے والا گناہگار ہو تو آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا ماننے والا ہوگا تو موت سے پہلے توبہ کر کے مرے گا۔ انسان کو اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو روایات کے ترازو پر تولنا چاہیے کہ اگر معصوم کا ماننے والا جو غلامی اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر ان کی روایات کے مطابق اس کی زندگی ہے تو وہ شیعہ ہے۔ اگر اس کی زندگی، اس کا کردار روایات کے میزان پر نہیں تلتا، روایات کے میزان میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، معصومین کے فرامین کے ساتھ اس کا کردار نہیں ملتا، تو وہ اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ اس دنیا سے جب جاتا ہے تو توبہ کر کے مرتا ہے۔ تو یہ کوئی صحابی بھی سمجھدار تھا، ہمارے لیے یہ نعمت شفاعت کو ذرا واضح کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ عرض کرتا ہے، مولا اگر گناہ کچھ زیادہ ہو اور وہ توبہ نہ کر پائے، ضرور پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مولا فرماتے ہیں پھر ہم ملک الموت کے ذریعے اس پر جو ہے سکرات موت کو سخت کریں گے، وہ موت کی سختی اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ یہ صحابی پھر سوال کرتا ہے، مولا اگر پھر بھی اس کے گناہ بچ جائیں، فرماتے ہیں فشار قبر کے ذریعے۔ یہ صحابی پھر سوال کرتا ہے، مولا اگر پھر بھی اس کے گناہ بچ جائیں، تو فرماتے ہیں کہ برزخ میں سختیوں کے ذریعے اس کے گناہوں کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ یہ صحابی پھر کہتا ہے، مولا اگر برزخ کی سختیاں بھی اس کی گناہوں کو ختم نہ کر سکے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور بہشت میں لے کے جائیں گے۔ لیکن یہ روایت بد عمل نہ بنا دے۔ معصوم فرماتے ہیں، لا تنالو شفاعتنا مستخف الصلاۃ، ومن، یا روایت ایک اور طریقے سے بھی نقل ہوئی ہے، من استخف بصلاۃ، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، پڑھتا ہے مجھے آسان ہے ویلے دی نماز تے کویلے دی ٹکرا، وقت بے وقت پڑھتا ہے۔ لہذا شفاعت کس کو حاصل ہونی ہے؟ شفاعت اس کو حاصل ہونی ہے جو محمد و آل محمد کا مطیع و فرما بردار ہے، جو محمد و آل محمد کا سچا غلام ہے، جو محمد و آل محمد کے دشمن کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا جن وسیلوں کے ذریعے سے ان مقدس راتوں میں عبادت کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی، وہ افراد، وہ مہربان جنہوں نے ان مراسم کو برقرار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا، یہ ادارہ حاجی صفدر حسین صاحب، مولانا محمد شریف صاحب، سرور خان صاحب، مار مختار حسین صاحب، نواز خان صاحب، اور ایک اور ہمارے عزیز شاہد عباس صاحب، خدا ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی۔ یہ صرف ایک ادارہ نہیں، آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ دیہات میں خدا نے آپ کو ایک ایسے مرکز سے نوازا ہے جو آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیتا ہے اور دنیاوی تعلیم سے بھی روشناس کرتا ہے۔ یعنی وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ ساتھ ساتھ علم دین بھی حاصل کرتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مہربانوں کی محنت کے ذریعے خدا نے ہمیں ایک اور نعمت سے نوازا ہے، جامعہ کریمہ اہل بیت سے، جو خواتین کی تربیت کا مرکز ہے۔ یہ سب کچھ اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے، تعاون نہیں کریں گے، تو علماء کرام اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان مقدس راتوں کی دعاؤں میں جہاں اپنے لیے دعا مانگی ہے، اپنے ان اداروں کے لیے بھی دعا مانگیں، اور ان اداروں کی خدمت کرنے والے ان بزرگان کی جو دن رات یہاں محنت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر دین کی